والذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر. تو دیکھو یہ غیب کی تفسیر ہو گئی. ایمان بھی آپ کو بتایا. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو قائم کرتے ہیں نماز. نماز پڑھنا الگ ہے اور نماز کا قیام الگ چیز ہے. نماز کا قیام کہتے ہیں کہ سنت، مستحب، واجب، آداب، ہر چیز کا خیال رکھا جائے. ہر چیز کا خیال رکھ کر نماز کو ادا کیا جائے. اس کو کہتے ہیں اقامت الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا. مولانا نماز کا پڑھنا الگ ہے اور نماز کا قائم کرنا یہ الگ ہے. تو وہ لوگ جو نمازوں کی پابندی کرے لیکن آداب کا خیال رکھتے ہوئے اور آداب اور کی رعایت رکھتے ہوئے، ہر چیز کی رعایت رکھتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہوئے قواعد شرعیہ کے مطابق نماز ادا کرتے ہیں اور نماز کے پورے آداب بھی بجا لاتے ہیں. یہ متقین کی صفات ہے. ایک تو وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور دوسرا وہ نماز پڑھتے نہیں بلکہ نماز قائم کرتے ہیں، اقامت الصلاۃ کرتے ہیں. وہ ہماری نماز قواعد شرعیہ کی کمی کوتاہی کے ساتھ ہوتی ہے. کبھی کس چیز کے اندر کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، کبھی کس چیز کے اندر کمی کوتاہی ہو جاتی ہے. لہذا دور موجود کے اندر اور دور حاضر کے اندر لوگوں کو نماز سے وہ فوائد نہیں ملتے اور نہیں مل رہے ہیں جو لوگوں کو ملنے چاہیے تھے. کتابوں میں ہے کہ جب نماز کا حکم آیا تو حضرات صحابہ اکرام خوش ہو گئے کہ اب جو بھی مسئلہ ہوگا ہم نماز ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے حل کروائیں گے. اور صحابہ اکرام اپنا ہر مسئلہ نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے حل کرواتے تھے. نماز کے ذریعے ہر مسئلہ اللہ تعالیٰ سے حل کروایا صحابہ اکرام نے. صحت کا، زندگی کا، موت کا، ہر چیز کا مسئلہ وہ نماز ہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے حل کروایا حضرات صحابہ اکرام نے. اور نماز کے ذریعے سے ان کو وہ سارے فوائد ملے، برکات، ثمرات اور انوارات ان کو حاصل ہوئے جن کا ذکر قرآن اور حدیث کے اندر ملتا ہے. لیکن ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز روکتی ہے بے حیائی کے کاموں سے اور برے کاموں سے. یہ نماز روکتی ہے. لیکن دیکھیں کہ ہم میں سے کچھ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں. کچھ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، بے حیائی کو بھی فروغ دیتے ہیں. کچھ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، دھوکہ بھی کرتے ہیں. کچھ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، فراڈ بھی کرتے ہیں. کچھ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں. تو ہماری نماز چونکہ کمی کوتاہی ہے اس کے اندر بہت زیادہ،
اس لیے اس سے وہ برکات اور فوائد حاصل نہیں ہو پا رہے جو ہونے چاہیے تھے، وہ نورانیت نہیں مل پا رہی ہے جو ملنی چاہیے تھی، وہ ثمرات برآمد اور ظاہر نہیں ہو رہے جو ہونے چاہیے تھے۔ فرض تو ہمارے ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے، جو بھی نماز پڑھے گا فرض اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا، لیکن جو فوائد، برکات اور ثمرات کتابوں میں لکھے ہیں اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے، وہ اس صورت میں ظاہر ہوں گے کہ جب لوگ نمازوں کی پابندی قواعد شرعیہ کے مطابق کریں گے، تب جا کر وہ فوائد اور برکات حاصل ہوں گے۔ اب جناب میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو خیال ہے صنم میں ہے آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ علامہ اقبال نے ہماری نمازوں کا نقشہ کھینچا ہے۔ تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسے امام سے گزر، ایسی نماز سے گزر۔ ایسے امام کا بھی فائدہ نہیں ہے اور ایسی نمازوں کا بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ فرض ذمے سے ادا ہو رہی ہے اور فرض ذمے سے ساقط ہو رہی ہے، لیکن کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو۔ دیکھو ہماری نماز سے بیمار ٹھیک نہیں ہوتا، ہماری نماز سے کوئی مردہ زندہ نہیں ہو سکتا، ہماری نماز سے کوئی پریشانی جو ہے وہ حل نہیں ہو رہی ہے ہماری۔ لہذا نماز پر محنت کی ضرورت ہے اور ان آداب کا خیال رکھ کر نماز پڑھنے کی ضرورت ہے جس سے یہ تمام کے تمام فوائد، انوارات، برکات اور ثمرات ہمیں نصیب ہو جائے اور حاصل ہو جائے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، قائم کرتے ہیں وہ لوگ نماز۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَمِمَّا اور اس مال میں سے، رَزَقْنَاهُمْ جو ہم نے ان کو دیا ہے، يُنْفِقُونَ وہ خرچ کرتے ہیں۔ مال، جائیداد اور بینک بیلنس یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ مَا عِندَنَا إِلَّا خَزَائِنُهُ، سارے کے سارے خزانے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، سارے کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ مال، جائیداد، عزت، دبدبہ، حشمت، رفعت، بلندی، سارے کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، لیکن ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ہے، دیکھ دیکھ کر ہم رزق، روزی، مال، جائیداد اور ہر چیز تقسیم کرتے ہیں۔ کس کو مال دے کر آزمانا ہے اور کس سے مال لے کر آزمانا ہے، کس کو حکومت دے کر آزمانا ہے اور کس کو تخت سے نیچے اتار کر آزمانا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ دیکھ دیکھ کر یہ فیصلے فرماتے ہیں۔ لہذا جب مال اللہ کا ہے، للہ کی میراث السماوات والارض، اور زمینوں اور آسمان اور اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان کا حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ سب چیزیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو جب یہ اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی دی ہے تو پھر اس کے اندر جتنے حقوق ہیں آپ کے ذمے وہ سارے کے سارے حقوق بھی آپ ادا کریں، وہ سارے کے سارے حقوق بھی آپ ادا کریں۔